سبيل الدموع سبيل مريح. تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی یا غلاموں کا ادارہ کوئی اسلام کے نظام کا حصہ نہیں ہے، نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے ہے، اور نہ کسی سنت میں سے ہے کہ لونڈی ضرور بنانی چاہیے یا ہونی چاہیے. نہیں، یہ ایک پہلے سے چلی ہوئی بیماری تھی یا پہلے سے آئی ہوئی ایک مشکل تھی جس کی اسلام نے اصلاحات کی، جس میں یعنی غلامی کا ادارہ یا انسٹیٹیوشن اسلام سے پہلے موجود تھا، اور بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس کی بھی اسلام نے اصلاح کی. ایچ جی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا ہے اور بہت اس نے غلط زبان بھی استعمال کی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی اصلاح کا پروگرام واقعتاً عمل میں لا کے دکھایا، یعنی حقیقی معنوں میں اصلاح ہوئی اس انسٹیٹیوشن میں. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ان کی آزادی کا دروازہ کھول دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بے شمار فضیلت بتائی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا، جس میں حضرت بلال بھی تھے، اور وہ مستقل طور پر مسکین اور کمزور قسم کے غلاموں کو آزاد کراتے رہتے تھے. تو ان کے والد نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ تم ذرا مضبوط اور نوجوان غلاموں کو آزاد کراؤ تو تمہیں فائدہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو آزاد نہیں کر رہا. پھر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں ایمان لایا ہوں ہر جمعے کو غلام آزاد کرتا ہوں. اگر اتفاق سے کبھی ایک جمعے کو آزاد نہ کر سکا تو دوسرے جمعے کو 2 غلام آزاد کیے. بہت مالدار انسان تھے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص غلام کو آزاد نہ کر سکے تو غلام کے لیے ایک سہولت رکھی گئی کہ وہ اپنی آزادی کو خرید لے، اپنے مالک سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیسے اس کو دے دے اور آزاد ہو جائے، جسے مکاتبت کہا گیا. اور اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، کہ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو. اور یہ فعل امر ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ وجوب کا صیغہ ہے، لازم ہے. اور اگر غلام غریب ہو اور اتنا پیسہ نہ دے سکتا ہو کہ وہ آزادی خرید سکے تو یہ بھی حکم دیا کہ تم خود ان کی مدد کرو اس میں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی خود جو اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ ہیں وہ انہیں دے کے اور انہیں آزاد کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف غلاموں کا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب یوں بھی دی گئی فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، کہ انسان دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتا اور تم جانتے ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرانا. پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ مثلا قتل کے اس میں، حتیٰ کہ قسم کھانے میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں، جس میں آزادی کی ترغیب دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقات واجبہ اور نافلہ میں دونوں میں ہی گردنیں چھڑانے کی مد رکھی. اور پھر یہ جو غلام تھے جو سٹیٹس ان کا بلند کیا گیا تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ان میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء پیدا ہوئے، اور بعض اوقات وہ آزاد لوگوں سے بھی علمی میدان میں آگے بڑھ گئے. بعض اوقات بادشاہت کا درجہ انہیں حاصل ہوا. ہندوستان میں خاندان غلامہ جو ہے اس نے کئی برس تک حکومت کی. مصر میں ممالک کی حکومت تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا. قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ سب کون تھے؟ بنیادی طور پر غلام ہی تھے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا